أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ گرامی قدر سامعین، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، جس موضوع پر یہ چند منٹ آپ حضرات کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، وہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ وہ میری بھی ضرورت ہے، آپ حضرات کی بھی ضرورت ہے، ان پڑھ لوگوں کی بھی ضرورت ہے، پڑھے لکھے تہجد گزار متقی زاہد قرآن کے عالم قراء ہر شخص کی وہ ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ انسان اس معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں محبت کے پھول بھی برسا سکتا ہے اور الفت اور محبت کی صدا ہر جگہ پر لگا سکتا ہے، لیکن اسی زبان کو استعمال کر کے انسان ہر جگہ پر آگ بھی لگا سکتا ہے۔ یہ زبان انسان کو معاشرے کے اندر مبغوض بنا دیتی ہے، یہ زبان خاندانوں کو توڑ دیتی ہے، یہ زبان مسجدوں بازاروں میں آگ لگا دیتی ہے۔ اس زبان کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں، اس زبان کی وجہ سے انسان کی ہوئی نیکیاں وہ برباد ہو جاتی ہیں، اور اس زبان کی وجہ سے انسان ایسے ایسے گناہ کرتا ہے کہ اگر انسان کو بتا دیا جائے کہ آپ کے زبان کے ایک بول نے آپ کو مردار گدھے کا گوشت کھلا دیا ہے، تو انسان اس کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن اپنی حماقت اور جہالت کی وجہ سے مردار کا گوشت ہی نہیں کھا رہا ہوتا، بلکہ اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کو مردہ بنا کر اس کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، زبان سے انسان جہنم کو کما لیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو لے لیتا ہے۔ آئیے ان چیزوں پر تھوڑا سا غور کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں موٹی موٹی۔ ویسے تو یہ ایک بہت ہی مفصل موضوع ہے کہ زبان کے ساتھ کن کن ہلاکتوں، آفتوں، مصیبتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن چند موٹی چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ذوالجلال مجھے بھی توفیق دے دے، آپ بھائیوں کو بھی توفیق دے دے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اس کی ہلاکتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ آپ اندازہ لگائیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا عظیم الشان ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، لوگوں، جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے سفر میں واپس آ رہے تھے، دوسرے صحابہ سواریوں پر سو رہے تھے سر جھکائے ہوئے، تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، اپنی اونٹنی کو ایڑی لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر کہا، السلام علیکم۔ تو آپ نے کہا، کون ہے؟ کہا، معاذ ہوں۔ کہا، ابن من، کس کے بیٹے ہو؟ کہا، معاذ بن جبل ہوں۔ فرمایا، رات اس وقت؟
سب لوگ سوئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کلمتن احزنتنی و امرضتنی و اسقمتنی، ایک ایسی بات ہے جس نے مجھے غمگین کر رکھا ہے، مجھے اس نے کمزور کر دیا ہے، مجھے اس نے بیمار کر دیا ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا بات ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے معاذ تو میرا محبوب ہے، تو میرا محبوب ہے. کیسی سعادت اور خوش قسمتی ہے اس انسان کی. لیکن سوچ دیکھیے، تقوی اور پرہیزگاری دیکھیے، فکر دیکھیے. کہا مجھے جس چیز نے بیمار اور لاغر کیا وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں اللہ ذوالجلال مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے. آپ نے فرمایا کہ معاذ یہ بات تو بہت بڑی، لیکن اللہ جس کو آسانی کی توفیق دے دے، آسان کر دے، اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا سنیے، اور آپ سب بھائی بھی گنیے کہ آپ نے 11 چیزیں بتلائیں. 11. میں چونکہ اور چیزیں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں اس لیے ذرا جلدی جلدی. فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. فرمایا 5 وقت کی نماز ادا کرنا. تیسرا یہ فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھا فرمایا کہ روزہ رکھنا. 5واں آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج کرنا. یہ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا یا معاذ الا ادلک علی ابواب الخیر، کہ میں آپ کو خیر اور نیکی کے دروازے ہی بتا دیتا ہوں. دروازے. تو آپ نے 3 چیزیں بتائیں، پہلی 5 ہیں، یہ 3 چیزیں. کہا الصوم جنہ، روزہ نفل رکھا کرو، یہ جہنم سے ڈھال ہے، جہنم سے باڑ ہے. فرمایا صدقہ کیا کرو، صدقہ گناہوں کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا دیتا ہے، اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے جس طرح آگ پانی کو بجھا دیتی ہے. اور فرمایا کہ الصلاۃ باللیل فی جوف اللیل، رات کو تہجد پڑھا کرو. 5 اور 3 8. پھر آپ نے فرمایا الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ صنامہ، معاذ میں آپ کو اسلام کا سر نہ بتا دوں؟ سر ہو تو زندگی ہوتی ہے، سر نہ ہو تو زندگی نہیں ہوتی. سر نہ بتا دوں؟ اسلام کی عمارت کا ستون نہ بتا دوں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے؟ اور آپ کو اسلام کی کوہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ سیدنا معاذ کہنے لگے بلا یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے. فرمایا کہ رأس الاسلام، اسلام کا سر جس کے ساتھ اسلام زندہ رہ سکتا ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اسلام کی عمارت کا ستون جس پر یہ عمارت کھڑی ہے، الصلاۃ، نماز قائم کریں. وذروۃ صنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اور اس کی کوہان کی چوٹی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کریں. 5 3 اور پھر 3 کتنی ہو گئیں؟ 11. اب سنیے جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا. آپ نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ میں تمہیں ایسی بات نہ بتلا دوں جو ان سب چیزوں کو محفوظ کرتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے، ان کو مضبوط کرتی ہے. اچھا بھئی 11 چیزیں تو بتلا دیں، 5 اسلام کے ارکان بتا دیے، نماز الگ بتلا دی، روزہ نفل بھی بتلا دیا، صدقہ خیرات اور تہجد بھی بتلا دی، اور اسلام کی چوٹی، کوہان کی بلندی، الجہاد فی سبیل اللہ بھی بتلا دیا.
اب اتنی 11 چیزیں بتا کر وہ آخر کون سی چیز رہ گئی ہے جو ان کو محفوظ کرے اور آپ کے لیے ان کو مضبوط کرے؟ الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، بھلا یا رسول اللہ۔ تو سیدنا معاذ کہنے لگے کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، حج اور عمرے کرتے ہیں، بہت بہت نیکیاں کرتے ہیں۔ آئیے سنیے، اگر ان نیکیوں کو آپ نے محفوظ کرنا ہے، مضبوط بنانا ہے، اور قیامت کے دن ترازو میں اس کو تولتے وقت آپ نے خوش ہونا ہے، تو پھر میرے بھائیوں یہ بات بھی یاد رکھ لو، آپ نے یہ بات صرف اپنی زبان سے نہیں بتلائی۔ پتہ آپ نے کیا کیا؟ اخرج لسانہ، کہ اپنی زبان نکال لی، وَأَخَذَهُ، اور زبان کو پکڑ لیا۔ ایسے بتایا۔ میرے بھائی آپ تھوڑا سا تجربہ کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے زبان نکال لے اور اس کو پکڑ لے۔ کوئی آدمی زبان پکڑ کر بول کر دکھائے، زبان پکڑی ہو تو بولا جاتا ہے؟ کیوں جی؟ زبان پکڑی ہو تو بولا نہیں جاتا۔ آپ نے عملاً یہ پریکٹیکل کر کے یہ سکھایا، کہا معاذ اگر ان سب چیزوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، کف علیک ھذا، بس اس کو قابو کر لو، اس کو پکڑ لو، اس پر کنٹرول کر لو۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری باتیں سن کے بڑے تعجب میں آئے، کہنے لگے انؤاخذ بما تتکلم به السنتنا، کیا جو کچھ زبان سے نکلتا ہے اس کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے؟ اس کا محاسبہ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ثقلت کا اموں کا یا معاذ، معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، میں تو بڑا ذہین طالب علم اور عقل مند تجھے سمجھتا تھا۔ سن لے، هل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کیا جہنم کے اندر سر کے بل الٹا کر کے، منہ کے بل الٹا کر کے جہنم میں پھینکنے والی زبان کے بول کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے؟ یہ زبان کے بول ہیں۔ میرے بھائیوں، زبان سے کیا کیا آفتیں آتی ہیں، کیا کیا کچھ ہمیں ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چلیے جلدی جلدی 15 منٹ رہ گئے ہیں، اس میں ضروری چیزوں کا ذکر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس زبان کو اللہ نے بڑی نعمت بنایا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے زبان کے ساتھ۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حتی یکتب عند اللہ کذابا، تو اللہ ذوالجلال کے ہاں دفتر میں بھی اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کذاب، یہ شخص کذاب۔ اور کیا فرمایا اللہ ذوالجلال نے؟ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت۔ روزہ بھی رکھا ہو اور انسان ملعون بن جائے، مسلمان ہو ملعون بن جائے، اس پر اللہ کی لعنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے رات کو 2 فرشتے لے گئے۔ یہ حدیث تو لمبی ہے لیکن صرف ایک اس میں بات فرمایا کہ میں نے کیا دیکھا، ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے ہاتھ میں لوہے کے کنڈے ہیں، لوہے کی کنڈیاں ہیں، وہ دائیں طرف سے منہ میں ڈالتا ہے اور کان تک چیر دیتا ہے، پھر ناک کے نتنے میں ڈالتا ہے، کان تک چیر دیتا ہے، پھر آنکھ کے
کنارے میں ڈالتا ہے لوہے کے کنڈے کو، آگ کے کنڈے کو، اور کان تک چیر دیتا ہے. پھر دوسری طرف چلے جاتا ہے، دوسری طرف، اور ادھر بھی منہ سے، ناک سے، آنکھ سے، کان تک چیر دیتا ہے، اور پھر اتنی دیر میں دائیں طرف صحیح ہو جاتی ہے. وہ اسی طرح بار بار اس کو عذاب، تکلیف دے رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون شخص ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ تو ان دونوں فرشتوں نے کہا اس کا جرم یہ ہے کہ یہ اس منہ سے جس کو اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا تھا جھوٹ بولتا تھا. جھوٹ بولتا تھا کہ لوگوں میں جھوٹ پھیل جائے، اور یہ عذاب قبر اس کو جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اتنی دیر تک اس کو عذاب قبر دیا جاتا رہے گا، اور پھر قیامت کے قائم ہونے کے بعد اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی. میرے بھائیوں، جھوٹ بولنا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شعار نہیں ہے. ہمارے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور پیغمبر کی امت جھوٹ بول نہیں سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں کی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی کیا ہے؟ اذا حدث کذب، کہ جب وہ جھوٹ بول رہا ہو. آئیے دوسری چیز، جھوٹ کے بارے میں یہ بہت سی احادیث ہیں، بہت سی احادیث ہیں. چلیے اگر آپ نے جھوٹ بولنا ہے بول لیں. شاید آپ پریشان ہو جائیں کہ آپ سب کہتے ہیں جی جھوٹ بول لیں. ہاں بول لیں جھوٹ، تو آپ کو پھر بھی سچا لکھا جائے گا. لیکن پتہ کہاں؟ پتہ کہاں؟ ہاں، دو خاندانوں کی، دو آدمیوں کی صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ جائے تو بول لیں. دو خاندانوں کی، دو آدمیوں کی صلح کروانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکاذب الذی یصلح بین الناس، کہ جو لوگوں کی صلح کرواتا ہے وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اس کو ایسی باتیں کر کے بھی دو دلوں کو، خاندانوں کو جوڑنا پڑے تو جوڑ دے، اللہ ذوالجلال اس کو اتنا بڑا اجر دیں گے، اتنا بڑا اجر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو خیر من الصدقۃ والصلاۃ والصوم، روزے سے بہتر، نماز سے بہتر، اور صدقے سے بہتر. صحابہ نے کہا جی ضرور بتلائیے. کہا اصلاح ذات البین، کہ لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ. بہرحال میرے بھائیوں، اللہ ہمیں زبان سے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اسی زبان کے ساتھ انسان چغلی کرتا ہے. چغلی کیا ہوتی ہے؟ چغلی کیا ہوتی ہے؟ اور اس میں معذرت کے ساتھ میں اگر یہ عرض کروں کہ اس میں کوئی تہجد گزار ہو، کوئی عالم ہو، قاری ہو، اور بہت نیک آدمی ہو، سب سے زیادہ بیماری چغلی کی اچھے لوگوں کو ہی ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنی نیکی کی وجہ سے اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں، اور سب کو وہ ہیچ سمجھتے ہیں. ایک عالم اپنے علم کے فخر میں اپنے آپ کو دوسرے سب علماء سے اتنا اونچا سمجھتا ہے کہ دوسرے علماء کی غلطیاں نکالتا ہے، چغلی کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کے عیب بیان کرتا ہے تاکہ لوگ میری زیادہ پوجا کریں، میرا زیادہ احترام کریں. بھائیو، امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ شیطان کا داؤ نیک لوگوں پر، تہجد گزار لوگوں پر چغلی کے راستے سے آتا ہے. چغلی کے راستے سے آتا ہے. یاد رکھیے چغلی بہت بڑا جرم ہے. اور چغلی ہے کیا؟ کہ کسی کی کوتاہی کو، کسی کی کمی کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرنا،
جو اس کے اندر کوتاہی ہے، ذکروں کا اخا کا بما یکرہ، کہ آپ اپنے بھائی کا وہ ذکر کریں، وہ چیزیں یاد کریں جو اس کے اندر موجود ہیں۔ صحابہ نے پوچھا جی ان کان فیہ، اگر وہ گناہ اس کے اندر موجود ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر موجود ہے تو چغلی بنے گی نا، اگر موجود ہی نہیں ہے پھر تو بہتان بنا، اگر اس میں ہے ہی نہیں تو پھر تو بہتان بنا۔ بھائیو، علماء نے اس چیز کی وضاحت میں اتنا نازک اس حدیث کی شرح کی ہے، آپ غور کریں چلیے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم جیسے لوگوں کو شیطان داؤ کیسے لگاتا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے کسی عالم، کسی قاری یا کسی بھی آپ کے بھائی کا ذکر کیا، تو آپ کہتے ہیں چھوڑیں، اس کا نام نہ لیں۔ اب اس سے سننے والا کیا سمجھے گا کہ کیا وہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی؟ کیوں جی؟ تو آپ نے چغلی تو کر دی، کہا آپ نے یہ ہے کہ چھوڑیں اس کا نام نہ لیں میرے سامنے، صرف اتنی بات آپ نے کی، لیکن اس سے سننے والا سمجھا کیا؟ اس نے سمجھ لیا کہ یہ برا آدمی ہے، یہ اس کو برا سمجھتا ہے، یہ بھی چغلی ہے، یہ بھی چغلی ہے۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خور کیا کرتا ہے؟ چغل خور اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ چغل خور قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں جب معراج میں گیا تو دیکھا ایسے لوگوں کو، دیکھا کہ ان کے یہ ناخن بڑے بڑے تانبے کے ناخن، یہ ناخن تانبے کے بڑے بڑے، اور ان ناخنوں کے ساتھ وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے، زخمی کر رہے ہیں۔ یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ چغل خور ہیں یقعون فی اعراض الناس، لوگوں کے عیب بیان کرتے تھے، چغلیاں کرتے تھے۔ اور میرے بھائیو، آپ نے سیدنا ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا، ان سے گناہ ہو گیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے پاک بنا دیجئے، دنیا کی سزا کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن جہنم کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجئے۔ آپ نے تصدیق کی اور پھر اس کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ اب آپ نے دو آدمیوں سے سنا، وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ کیسا بیوقوف آدمی تھا کہ اللہ نے اس پر پردہ ڈالا ہوا تھا اور یہ اپنی حماقت سے کتے کی موت مرا۔ اللہ نے اس پر پردہ ڈالا ہوا تھا اور خود ہی آ کر اپنا پردہ وہ فاش کیا، اور رجم رجم الکلب، جس طرح کتے کو پتھر مار کر اس کو مار دیا جاتا ہے، اس طرح اس کو موت کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم تھے، بڑے دانات تھے، تربیت کے بڑے خوبصورت اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھائے۔ آپ اس وقت خاموش رہے اور چلتے رہے۔ کیا دیکھا؟ راستے میں ایک گدھا مرا ہوا ہے، ایک گدھا مرا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا اینا فلاں و فلاں، وہ جن دونوں نے یہ بات کی ہے وہ کہاں ہیں؟ وہ صحابہ کرام ان کو لے آئے۔ آپ نے کہا تم نے یہ بات کی تھی ماعز کے بارے میں کہ اللہ نے پردہ ڈالا تھا اور یہ جان بوجھ کر کتے کی موت مرا؟ آپ نے فرمایا یہ مردہ گدھا ہے، بدبو آ رہی ہے، اس کو کھاؤ۔ کلا من جیفت ھذا الحمار، اس کو کھاؤ۔ وہ کہنے لگے جی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من یاکل ھذا، یہ کون کھا سکتا ہے؟
یہ کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھایا ہے تو یہ کھانے میں تمہیں تکلیف ہوتی؟ جب تم نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے پردہ ڈالا اور یہ کتے کی موت مرا، تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا تھا۔ یاد رکھو، سن لو، ماعز وہ شخص ہے، تم مردے کا گوشت کھا رہے ہو، اور وہ جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے، وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، چغلی سے بچ جائیں، کسی کی غیبت نہ کریں، نہ اشارے سے نہ کنایے سے۔ ہماری ایک امی جان سے غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے ہماری دوسری امی جان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دیا کہ آپ ہر وقت صفیہ صفیہ کہتے رہتے ہیں، صفیہ، اور وہ بس یہ یعنی اشارے سے کہہ دیا کہ وہ چھوٹے سے قد کی ٹھگنی سی تو ہے، کأنہا قصیرہ، چھوٹے سے قد کی ٹھگنی سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلمت بکلمہ، تو نے ایسی بات کی ہے، اگر یہ تیری بات سمندر کے اندر ڈال دی جائے تو پورے سمندر کو کڑوا کر دے، اتنا زہر ہے اس بات کے اندر۔ میرے بھائیوں، کسی کی چغلی نہ کیا کرو، اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھو، اور یہ بھی یاد رکھیں جو انسان کسی کی چغلی کرتا ہے گھاٹے میں کون رہتا ہے؟ چغلی کرنے والا یا جس کی چغلی کر رہے ہیں؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے نیک لوگ اگر ان کو پتہ چلتا نا کہ ہماری کسی نے چغلی کی ہے تو وہ اس کے لیے پھول اور ہدیہ اور تحفہ بھیجتے تھے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی تہجد اللہ نے مجھے دے دی اور میرے گناہ اللہ نے آپ کے کھاتے میں ڈال دیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ چغل خور کو زبردست نصیحت ہے اور بہترین اس کی تربیت ہے۔ آپ کو بھی پتہ چلے نا کہیں کہ کسی آدمی نے آپ کی چغلی کی ہے تو آپ کہیں جی آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرا تو گناہوں کا بوجھ کم ہو گیا۔ ہمارے مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک شاگرد ان کے پاس آئے، مولوی صاحب تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس مسجد میں مولوی صاحب ہوں تو سب لوگ کہتے ہیں کہ مولوی چلتا کیسے ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کا جوتا کیسے ہے، یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا جی ہم تو تنگ آ گئے ہیں، نمازی اور مقتدی باتیں بڑی کرتے رہتے ہیں، باتیں بڑی کرتے رہتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے شکر کرو اللہ کا، اللہ نے آپ کے لیے یہ دھوبی بنا دی۔ یہ کیا ہیں؟ تمہارے دھوبی ہیں، دھوبی جو غلطی اور کمی ہو جاتی ہے، ان کی باتیں اور ان کے تانے اور ان کی چغلیوں کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ شکر کرو اللہ نے تمہارے دھوبی بنا دی۔ میرے بھائیوں، زبان کے ساتھ بڑے بڑے جرم ہوتے ہیں۔ زبان کے ساتھ جو اس دور میں سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے، میں صرف اس کو ذکر کر کے ختم کرتا ہوں۔ آخری بہت سی باتیں ہیں، زبان سے انسان صرف یہ کہتا ہے، بیوی کو غصے میں آ گیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ زبان سے کہہ دیا نا کہ 3 طلاقیں دیں، اور پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، یا اس کو بدکاری کا اڈا کھولنا پڑے گا، حلالہ اور متع، اس بیماری میں اس کو جانا پڑے گا، اور یا پھر اس کو قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ صرف زبان کے ایک بول نے پورے خاندان کو تباہی کے اندر یہ دھکیل دیا ہے۔ خیر، بہت سی چیزیں ہیں زبان سے جو ہم کرتے ہیں۔ آخری بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف کسی چیز کو منسوب نہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب نہ کریں جب تک اس حدیث کی تحقیق اور اس کی صحت کو علماء سے پوچھ نہ لیں۔ پچھلے دنوں میں آج کل کی یہ فیس بک کے اوپر ہم نے ایسی ایسی روایات اور احادیث دیکھی، ایسی ایسی چیزیں، نام آگے لکھا ہے بخاری کا اور وہ جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے۔
بہتان ہوتا ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ ذوالجلال قرآن میں فرماتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میرے اوپر میرے نام پر جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے یہ بات کہی اور وہ میں نے نہ کہی ہو، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم علم کو حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے. یہ کہاں ہے یہ حدیث؟ یہ بہتان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے یہ بات نہیں کہی، یہ جھوٹ ہے. اور لوگ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری لولاک لما خلقت الافلاک. اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا. کہاں ہے یہ روایت؟ کہاں ہے یہ حدیث؟ جھوٹ ہے، بہتان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کہاں ہے یہ بہتان ہے؟ میں تو بڑے بڑے خطباء کی باتیں سن کر، جو بڑے مشہور خطیب ہیں، حقیقت ہے کانپ جاتا ہوں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں. ایک ہمارے پاکستان کے مشہور واعظ، وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ ابھی پیچھے یہ رجب کا مہینہ گزرا، معراج کا رات عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں 27 رجب کو ہے. وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے کون آیا؟ آپ براق پر جبرائیل کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ اللہ نے آسمانوں میں اعلان کر دیا، اے آسمان کے فرشتوں، اے نبیوں، میں اپنے پیارے کو لینے کے لیے مکہ جا رہا ہوں، تم ان کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ. کیسا جھوٹ ہے، کیسا جھوٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے کوچ کرنے لگے، فوت ہونے لگے، تو صحابہ نے پوچھا جی آپ کے جنازے کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا تم میرے جنازے کی فکر نہ کرو، بس مجھے غسل دو، کفن دو، کمرے میں میری میت کو رکھو. میرا جنازہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین آ جائے گا، پھر 7واں آسمانوں زمینوں کے فرشتے آ جائیں گے اور جبرائیل امامت کروائے گا. یہ کون بیان کرتا ہے؟ کیسے جھوٹ ہیں یہ. میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے رکھوں، اگر ہماری تمام مسجدوں میں جھوٹ پر پابندی لگ جائے، جھوٹی روایات پر پابندی لگ جائے، جھوٹی اور ضعیف احادیث پر پابندی لگ جائے، تو اس امت کے اندر عقیدہ بھی آ جائے اور رسول اللہ کی سنت کی محبت بھی آ جائے. حقیقت ہے کہ غلط موضوع، جھوٹی روایتوں نے اس امت کو منتشر کر دیا، اس امت کو فرقہ واریت کا یہ نشانہ بنا دیا، اور یہ سب سے بڑی لعنت ہے. اس لیے میں ایک بات ضرور عرض کروں کہ جب آپ نے کوئی بات بیان کرنی ہو کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، رسول اللہ نے، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہوا کہ اپنے برانڈ بیچنے کے لیے. پچھلے دنوں ایک ساتھی نے مجھے سنایا جی یہ سنو، یہ پتہ نہیں کوئی جنید جمشید ہے کون ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے سنایا تو وہ پتہ نہیں چاول پکا کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے نا چاولوں کا برانڈ کوئی نکالا ہے. تو ساتھ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے رسول اللہ کی حدیث سنو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کی روٹی باسی صبح کو کھاتا ہے اس روٹی میں اللہ نور پیدا کر دیتا ہے. تو میں نے کہا جھوٹے پر اللہ کی لعنت. یہ حدیث کہاں ہے؟ پچھلے دنوں فیس بک پر یہ حدیث چلتی پھرتی میں نے دیکھی. کیا کہ جی صبح صبح نہار منہ پانی پیا کرو تو صحت مند ہو جاؤ. اور حوالہ کیا لکھا ہے؟ بخاری کا حوالہ، بخاری کا لکھا ہے. ایک روایت میں نے پڑھی کہ جو شخص امام کے پیچھے
سورت فاتحہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس کے منہ میں جہنم کی آگ کو بھر دیا جائے گا۔ کیسا جھوٹ ہے! ایک نے یہ جھوٹ بولا، من رفع یدیہ فی الصلاۃ فلا صلاۃ لہ، کہ جو نماز کے اندر رفع الیدین کرتا ہے اس کی نماز باطل ہے۔ یہ کنہوں نے یہ روایتیں گھڑی ہیں؟ اس لیے زبان کے آفتوں اور گناہوں میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام پر کوئی چیز لگائیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی چیز لگائیں اور انہوں نے وہ بات نہ کہی ہو۔ میرے بھائیوں، زبان سے پیار کو پھیلائیں۔ زبان سے چگلی ہے، جھوٹ ہے، گالی ہے، کسی کو کافر کہنا ہے، بہت سے جرائم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے آپ کی اس نصیحت پر عمل کرنے کی کہ جس میں آپ نے زبان کو پکڑ لیا تھا۔ ایک صحابی نے پوچھا، من نجا، اے اللہ کے رسول نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس زبان پر کنٹرول کر لو اور گناہوں پر آنسو بہا لیا کرو اور اپنے گھر میں رہا کرو، اسی کے اندر نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق دے۔ خاص کر رمضان میں یہ تربیت اور ٹریننگ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ تمہیں گالی دیتا ہے تو تم آگے سے کیا کرو؟ اگر روزے دار کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ کیا کہے؟ ہاں، وہ کہے میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو کو گالی دینے والا ہے وہ بھی اگر روزے دار ہوا تو اس کو شرم آئے گی، اگر کوئی تھوڑ بہت شرم ہوئی تو، کہ بھئی میں بھی روزے دار ہوں، گالی دے رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہے کہ میں روزے دار ہوں تو میں آگے سے جواب نہیں دیتا۔ اور دوسرا اس میں کنٹرول آئے گا، ضبط آئے گا، گھر میں امن آئے گا، معاشرے میں سکون آئے گا اور زندگی میں برکت اور فرحت آئے گی۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھائی نے پوچھا ہے، ویسے تو میں پہلی دفعہ ہی ان کی زبان مبارک سے یہ سن رہا ہوں، اور یہ جو جھوٹی روایتیں ہوتی ہیں نا، یہ ہوتی بھی ایسی ہی ہیں۔ کہتے ہیں جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سالم تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ کی نماز کیسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا چلیے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے رفع الیدین بھی نہ کیا اور سورت فاتحہ بھی نہ پڑھی۔ پتہ نہیں جماعت تو ویسے اس وقت تھی نہیں، لیکن کیسے نہیں پڑھی سورت فاتحہ؟ میرے بھائیوں، یہ جھوٹ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ساری اصول ستہ میں، تمام احادیث کی کتابوں میں، بلکہ امام محمد بن حسن شیبانی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اللہ سب پر رحمت فرمائے، وہ اپنی کتاب الآثار میں سیدنا عبداللہ ابن عمر سے سارے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، جب رکوع کو جاتے تو رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے، دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کرتے۔ یہ ساری احادیث کی کتابوں کے اندر سند کے ساتھ یہ چیز موجود ہے، لیکن جو بھائی نے بتلائی ہے یہ ایسا جھوٹ ہے کہ اللہ ذوالجلال ایسے جھوٹوں سے ہمیں معاف فرمائے۔ بلکہ رفع الیدین تو وہ سنت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا کہ امام بخاری نے جز رفع الیدین کے اندر لکھا، شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں لکھا کہ جب آپ ایک دفعہ رفع الیدین کرتے ہیں تو اللہ ذوالجلال 10 انگلیوں کے بدلے آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ یہ تو نماز کی زینت ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی سنت ہے۔ اس لیے یہ جو بھائی نے پوچھا ہے یہ چیز لوگوں نے ایسے ہی مشہور کر دی ہے جیسے رفع الیدین سے روکنے کے لیے یہ جھوٹ گھڑا گیا کہ جی وہ جو منافقین آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو اپنی بغلوں میں وہ بت رکھ لیتے تھے
اور آپ نے اس لیے کہا کہ تم رفع الیدین کرو تاکہ یہ بت گر جائیں۔ اچھا، کس کتاب میں یہ لکھا ہے؟ کس کا یہ حوالہ ہے؟ کس امام نے اس کو بیان کیا ہے؟ جھوٹے خطیبوں نے، پیٹ پرست ملاؤں نے اس چیز کو عوام الناس میں مشہور کر دیا کہ لوگ اس سنت پر عمل نہ کریں۔ میں پوچھتا ہوں، آپ کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، ذرا اس سے بھی آپ ذرا سوچ لیں کہ اگر ہاتھوں کو اٹھانے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ بت گر جائیں، تو جب نماز شروع کرتے ہیں سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اب بھی اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ تو پہلی رفع الیدین سے ہی بت گر گئے، رکوع اور رکوع سے اٹھنے کی رفع الیدین کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر بت گرانے تھے اب گرانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نماز کے شروع میں کیوں رفع الیدین کرتے ہیں؟ بت جب سجدہ کرتے ہیں تو ہاتھوں کو ایسے رکھتے ہیں پھر نہیں گرتے؟ او بھائیو، جب رکوع کرتے ہیں تو ہاتھوں کو کھولتے ہیں پھر نہیں گرتے؟ ایسا جھوٹ، اور لوگ ہیں کہ یہ باتیں سن کر، یہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، لوگ یہ سمجھیں گے فلاں مسجد میں رفع الیدین ہوتی ہے، فلاں کرتا ہے، ہم نہیں کرتے ہیں۔ چھوڑیں، ایک بات آپ یاد رکھ لیں، اگر آپ رمضان میں، میرا یہ موضوع نہیں تھا، آپ رمضان میں خود اس چیز کی تحقیق کریں کہ ہمارے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ صحیح بخاری کو پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تاکہ شرک کی غلاظت ہمارے دلوں سے نکلے اور وہ نماز ہم ادا کریں جو سید کائنات رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے۔ بخاری شریف اور قرآن کا ترجمہ یہ رمضان میں چمٹ کر پڑھ لیں، اللہ کے فضل سے آپ کی زندگی بالکل صراط مستقیم پہ آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔